11ویں جماعت اردو کے اس پیریڈ میں سبھی طلباء اور طالبات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ آج ہم صفی لکھنوی صاحب کی لکھی ہوئی منظوم بہار کی تشریح پیش کریں گے، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ قابل دید ہے سرسبزی ایام بہار، مل گیا سبزۂ خوابیدہ کو پیغام بہار، ساغر گل کہ چھلکتا ہے کوئی جام بہار، ہو گیا چار طرف نام خدا نام بہار، آسماں سبز زمیں سبز در و بام ہے سبز، اثر پر تو مینا سے خط جام ہے سبز۔ صفی لکھنوی صاحب کہتے ہیں کہ بہار کے دنوں کی ہریالی قابل دید ہے، اس سے خوابیدہ سبزے کو بہار کی آمد کا پیغام مل جاتا ہے۔ گلوں کا ساغر ہو یا بہار کا چھلکتا ہوا جام، اللہ کے فضل سے چاروں طرف بہار ہی بہار ہے۔ آسمان ہو یا زمین ہو یا در و بام ہو، سب کے سب سبز نظر آتے ہیں، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی دکھائی دیتی ہے۔ عارض گل پہ صفی دوڑ گیا رنگ بہار، کوئی غنچے کے سا اب نہیں دل تنگ بہار، ٹہنیاں جن میں نہ ہوں پھول ہیں وہ ننگ بہار، تختہ صحن چمن تختہ ارزنگ بہار، گوشے گوشے میں ہزاروں ہی تو ہیں گل بوٹے، لطف ناز و نگہ شوق کہاں تک لوٹے۔ صفی لکھنوی صاحب کہتے ہیں بہار کی آمد سے پھولوں کے رخسار دمک اٹھے ہیں، بس کسی کسی گنچے کے سوا سب کے سب بہار کی آمد سے فیضیاب ہو گئے ہیں۔ وہ ٹہنیاں جن پر پھول نہیں ہیں وہ ننگ بہار ہیں۔ سارا چمن بہار کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے اور ہر گوشے میں پھول ہی پھول کھلے ہوئے ہیں، کوئی اس منظر سے کہاں تک لطف اندوز ہو۔ دیکھ کر جلوے آرائش کاشانہ گل، بلبلیں ہو گئیں سوجان سے دیوانہ گل، جنبش شاخ سے وہ جلوے مستانہ گل، میں شبنم سے چھلکتا ہوا پیمانہ گل، کوئی ساقی ہے نظر گو وہ نہیں آتا ہے، جام پر جام جو گل بن کے دیے جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ پھولوں کی آرائش دیکھ کر بلبلیں ان پر فدا ہو گئی ہیں اور شاخوں کی جنبش سے پھول بھی اترانے لگے ہیں، اور پھولوں کے آغوش میں چھلکتی ہوئی شبنم کتنی پرکیف لگتی ہے بس وہ خدا ہی جانتا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن پھولوں اور ٹہنیوں کو بہار عطا کرنے والا صرف اور صرف وہی ہے۔ بزم مرغان چمن اول شب سے شاخیں، وجد میں جھومتی ہیں جوش و طرب میں شاخیں، جھکی پڑتی ہیں نزاکت کے سبب سے شاخیں، یا زمیں بوس ہیں یا فرط ادب سے شاخیں، جس قدر ٹہنیوں میں تیز ہے سبزی دیکھو، اس سے بڑھ کر کہیں گل ریز ہے سبزی دیکھو۔ شاعر کہتا ہے کہ چمن کے پیڑوں کی شاخیں اول شب سے پرندوں کی بزم میں تبدیل ہو جاتی ہیں، یہ شاخیں خوشی کے جوش اور وجد میں جھومتی ہیں، نزاکت کے سبب یہ شاخیں زمین چھو رہی ہیں اور خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے فرط ادب سے زمین پر جھکی جا رہی ہیں۔ ٹہنیوں میں جس قدر بہار ہے اس سے کہیں بڑھ کر وہ گلریز ہیں جس کے سبب چمن کی رونق بڑھ گئی ہے۔ دیکھیے فلسفیانہ تو نباتات کا جوش، پے کرے روح نباتی میں ہے ذات کا جوش، ہر طرف جوش بہار اور یہ برسات کا جوش، اف کسی حسن خود آرا کے خیالات کا جوش، یہ سلیقہ کہیں نیچر کو تھا گلکاری میں، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں۔ فلسفیانہ نقطہ نظر سے نباتات پیڑ پودوں کہتے ہیں اور ذرات کا جوش و خروش دیکھیے، ہر طرف برسات اور بہار جوش پر ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے حسن خود آرا کے خیالات کا جوش پوشیدہ ہے۔ چمن کو اس گلکاری کا سلیقہ کہاں تھا؟ یہ تو خدا کی ذات ہی ہے جو پردے کے پیچھے چمن کو بہار عطا کرتی ہے۔
تھے نہا خاک کے پردے میں جو اب تک اسرار، سب نمودار ہوئے بن کے وہی نقش نگار، جس طرف آنکھ اٹھاؤ نظر آتی ہے بہار، چشمہ آب رواں عکس فروش گلزار، آبشاروں نے بلندی پہ جڑے آئینے، قد آدم سے بھی کچھ اور بڑے آئینے۔ صفی لکھنوی صاحب کہتے ہیں کہ خاک کے پردے میں اب تک جو راز پوشیدہ تھے وہ سب نقش و نگار کی شکل میں نمودار ہو گئے ہیں۔ جس طرف نظر جاتی ہے بہار ہی بہار دکھائی دیتی ہے۔ آب رواں کے چشمے میں بہار کا عکس پڑ رہا ہے۔ جھرنوں نے اونچائی پر خدا کے حکم سے قد آور یعنی بڑے آئینے سے جڑ دیے ہیں۔ باغ کے بیچ میں پرلطف عجب نظارے، نور کا حوض چمن نور کے سب فوارے، قطرے پانی کے چمکتے ہوئے یہ سیارے، یہی ہوتا ہے گما ڈوب رہے ہیں تارے، پانی لیتے ہیں خزانوں کو گوہر دیتے ہیں، جوش ہمت کی نگاہوں کو خبر دیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ باغ میں جا کر دیکھیے تو پرلطف نظارے دل کو لبھاتے ہیں، سب طرف نور ہی نور ہے، پانی کے قطرے اس قدر چمک رہے ہیں کہ جیسے گھومتے ہوئے سیارے ہوں، پانی کے قطروں کو دیکھ کر ڈوبتے ہوئے تاروں کا گما ہوتا ہے، چمن کے حوض کے فوارے زمین سے پانی کھینچ کر اسے موتیوں کی طرح برسا رہے ہیں اور نگاہوں کو جوش و ہمت کی خبر دے رہے ہیں۔ تو آج آپ نے صفی لکھنوی صاحب کی بہار عنوان سے منظوم نظم کی تشریح سماعت فرمائی۔ آج کی پیریڈ میں بس اتنا ہی، کل پھر کچھ اور تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔